وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 تا 7 ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا تو وہ مومنین متقین کہلائے، اور دوسرا گروہ وہ جنہوں نے ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار اور مشرکین سے جو ہے وہ خطاب کیا۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اب آگے سورۃ البقرہ کی 15 آیات آ رہی ہیں، کفار کی بھی دو قسموں کو اللہ نے بیان کیا۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے بالکل واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، انکار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل علی الاعلان مخالفت کی۔ اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جنہوں نے سنا، اور اب انہوں نے سننے کے بعد یہ کیا کہ واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا بھی نہیں اور تسلیم بھی نہیں کیا، بلکہ کیا کیا کہ وہ لوگ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر انہوں نے بظاہر ایمان کو قبول کیا لیکن دل میں ایمان کو داخل نہیں ہونے دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم کا تذکرہ کیا، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو یہاں پہ انذرتہم کا ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں۔ تو حالانکہ جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو انذرتہم یہ آتا ہے اس وقت ڈرانے کے لیے جب ہم کسی کو شفقت اور محبت کی بنا پہ ڈراتے ہیں، جس طرح ماں باپ بچے کو آگ سے بچانے کے لیے کہتے ہیں بیٹا اس سے تھوڑا دور رہو، آگ کے قریب نہ جانا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ یہ دیا کہ وقت کا نبی جو ہوتا ہے، وقت کا پیغمبر جو ہوتا ہے، وہ جب اپنی امت کو آنے والے حالات سے ڈراتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ جب ڈراتا ہے تو اس پیغمبر کا ڈرانا یہ محبت اور شفقت پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ اپنی محبت اور شفقت کے ساتھ، اور اسی طرح ایک داعی اور مبلغ کو اپنے جو مخاطبین ہیں ان کے لیے محبت اور شفقت دل میں ہونی چاہیے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ دیا، آگے فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اس دوسری آیت میں بیان فرمائی، وہ ایمان اس لیے نہیں لے کے آ رہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ تو مہر کیوں لگائی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ان کی ضد اور ان کا عناد ہے، ان کی ہٹ درمی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور واضح طور پہ نشانیاں دکھا رہے ہیں اور اس چیز کا وہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی یا جس چیز کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے، لیکن اپنے خاندانی جاہ و جلال کی وجہ سے یا اپنے رتبے کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے اب وہ لوگ ایمان کو قبول نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اس ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کی اس ضد اور عناد کی وجہ سے، ختم اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ اب یہ ایک خاص قسم کی سٹیج ہوتی ہے کہ جب انسان اس حد کو پار کر جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس انسان کے گناہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ تو اب اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے تو وہ نقطہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اس گناہ سے، اور یہ مومن اور کافر اس چیز میں دونوں برابر ہیں، اور جب وہ انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ اس کے دل پہ باقی رہتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ اس انسان سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتے۔ فرمایا، اور اس کو سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان کیا، کلا بل ران علی قلوبہم،
ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ ہے۔ یہ وہی زنگ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے لگ رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا، بلکہ کیا ہے، علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے دلوں پہ یہ زنگ لگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کفار کے گناہ اور ان کی ہٹ درمی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، یعنی کہ یہ حق کو سن بھی رہے ہیں، لیکن اب اس سننے کے بعد جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اس کو قبول کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کی توفیق ہی چھین لی ان سے۔ اور وہ بات جو انسان کے دل پہ اثر انداز ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسی سختی پیدا کر دی دل میں کہ اب وہ بات کبھی بھی ان کے دل پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، پردہ ہے، واضح طور پہ یہ دیکھ رہے ہیں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ جو صادر فرما رہے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں، الٹا اس میں اعتراضات پیدا کرنا شروع کر دی۔ اب دیکھیں جیسا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایمان کا ذریعہ بنا، لیکن جن لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، اب ان لوگوں نے اعتراض اٹھانا شروع کر دیا کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں آپ یہ ساری اتنی لمبی جو ہے وہ سیر بھی کرائیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جن کے بارے میں آپ بیان کرنے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے، تو پھر فرمائے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی، اور لوگوں کو تو جو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے جنات کے لیے بھی اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، لیکن جب مہر لگا دی دلوں پہ، اب وہ لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے گھر میں بناتے ہیں، صبح آ کے ہمیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں راہب ہے اس کے پاس جاتے ہیں، قرآن مجید اس سے سیکھ کے آتے ہیں، آگے ہمیں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہدایت کے جتنے بھی ذرائع ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے دلوں پہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ سارے کے سارے ہدایت کے ذرائع وہ گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب انسان کے دل پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، اس کے کانوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور ہدایت کی قبولیت کے لیے دل کا نرم ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال قرآن مجید میں دی، فرمایا کہ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اور اس پانی نے، اب یہ جو پانی آسمان سے برس رہا ہے یہ ایک ہی ہے، لیکن جب وہ زمین پہ برستا ہے تو اب ایسی زمین جہاں پہ گندگی ہو، جہاں پہ سختی ہو، تو اب وہ جب پانی اس زمین پہ برستا ہے تو اگر تو وہاں پہ گندگی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ پانی جو ہے وہ اس سے کچھ نفع حاصل ہو، بلکہ اس سے اور الٹا بدبو پیدا ہوتی ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر سخت زمین ہے تو وہ اس پہ پانی برسا یا نہ برسا برابر ہے، لیکن ایسی زمین جو نرم ہے تو اور وہ صاف ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اس پہ پانی برساتے ہیں تو اس سے ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیاں نکلتی ہے، طرح طرح کے پھول نکلتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اب یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ اگر دل میں سختی ہے اور اگر دل میں پہلے سے ہی اس طرح کی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بنا کے نازل کیا تو یہ ہدایت انسان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، لیکن اگر دل میں نرمی ہے اور دل صاف ہے تو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب